बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिस इज़ एंकर पर्सन मैरिश मुमताज़ भी। नाज़रीन, एज़ यू ऑल नो कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और वो सीरीज़ है टूरिज़्म ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के टूरिज़्म के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यूथ के लिए हैं। और अक्सर ये बात की जाती है कि जितने हमारे यहाँ के मसाइल बड़े हैं, लेकिन उतने ही हमारे पास वसाइल भी है, लेकिन उन वसाइल का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर तलत शब्बीर साहब, और इनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हुए हम बात करते हैं पाकिस्तान के टूरिज्म के हवाले से। पहले तो डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, हम टूरिज्म को लेकर चल रहे हैं, इसकी कैटेगरी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करना है वो है पहाड़। पाकिस्तान में पहाड़ों की अहमियत ऑब्वियसली उससे कोई भी जो है ना वो इख्तलाफ नहीं कर सकता, और पूरा जो एक इलाकाई हमारा अच्छा जेस्चर दे रहा है, या जो एरिया को कवर कर रहा है, चाहे वो हम डिफरेंट प्रोविंस की बात करें, तो पहाड़ों की एक अपनी अलग अहमियत है। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान में पहाड़ों की अहमियत और अफादियत क्या है, आप क्या समझते हैं? जी, हम चूंकि टूरिज्म के तनाज़ुर में बात करते हैं पहाड़ों की, तो देखिए जो पाकिस्तान, जिससे हम कहते हैं कि पाकिस्तान ब्लेस्ड मुल्क है। कैसे ब्लेस्ड है कि इसमें दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ यहाँ मौजूद हैं, बेस्ट पहाड़, खूबसूरत पहाड़ मौजूद हैं। दुनिया की 1000 किलोमीटर लंबी हमारे पास कोस्टल लाइन है, जो साहिल है हमारे पास, हमारे पास प्लेन्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है एक बहुत खूबसूरत लैंडस्केप का मैदान हमारे पास। तो पहाड़ों के हम से बात करते हैं, ये अगर मैं वैसे इसको जल करूँ तो दुनिया में 14 जो है वो चोटियां हैं जो 8000 मीटर से बुलंद। 14 में से 8 पाकिस्तान में। तो आप इमेजिन करें कि अगर दुनिया में पहाड़ों की खूबसूरती तकसीम हुई तो हमारे हिस्से में कितनी है, पाकिस्तान के हिस्से में। और मैं बड़ी ब्लेस्ड होती हूँ और ये बात कहते हुए बड़ी प्राउड होती हूँ, 500 हमारे पास है। केटू कहते हैं, नागा पर्वत कहते हैं, और मशरफ वन, टू, और ब्रॉड पीक की बात करें तो 5 तो वही हमारे पास है। आगे बात करें डॉक्टर साहब। अच्छा, अब देखिए, सिर्फ ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा इसको मैनेज करने की बात है। मैनेज कैसे कि अगर आप नॉर्थ पाकिस्तान को, शिमाली पाकिस्तान को, अगर आप सिर्फ पहाड़ों को फोकस करें तो जैसे हमें लगता है कि ये खित्ता जो है ना वो दुनिया की खूबसूरती पहाड़ों से प्लस। और मैं चूंकि 1997 में मुझे K2 की बेस कैंप में रहने का था, हुआ स्पेनिश एक्सपीडिशन के साथ। तो उस वक्त मुझे पता चला कि हमारे मुल्क में पहाड़ों के अलावा, पहाड़ों से ही मतलब बेस्ट रॉक्स भी पाकिस्तान में। जो रॉक क्लाइंबर्स हैं उनका जो पैशन है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी खूबसूरत रॉक्स भी मौजूद हैं जो कि बाल्तोर सेक्टर में ही है, बाल्तोर नेचर मौजूद। तो इस सेक्टर को फोकस करने की जरूरत है हमारे यहाँ। और दूसरा ये सेक्टर, आप देखिए जो खूबसूरती का मैं बता रहा हूँ, ये मार्सिला ऑनवर्ड शुरू हो जाता है यहाँ से। आप अगर देखिए फिर पहाड़ों में कुछ नारायण का है, चित्राल है, फिर गिलगित बल्तिस्तान के जितने पहाड़ हैं वो ट्रैकिंग के एतबार से बहुत खूबसूरत हैं, और वो जो स्केलिंग के लिहाज से, जो खेल के तौर पे कोपमाई की जाती है, उसके लिहाज से भी बहुत उनका स्कोप है। हम शायद इन पहाड़ों का जो फुल पोटेंशियल था टूरिज्म का, वो हासिल करने में नाकाम हो गए अभी। लेकिन अभी अगर आप टूरिज्म को फोकस करें तो मेरे ख्याल में जैसे मैं मेंशन करता हूँ जगह जगह कि जब मैं K2 एक्सपीडिशन पे था, स्पेनिश एक्सपीडिशन को मैं कवर कर रहा था ऑफिसर, तो जो लीडर थे उस एक्सपीडिशन को कहते थे कि आपके मुल्क में पहाड़ ऐसे हैं जैसे मिडिल ईस्ट में तेल। ये था आना यहाँ बस। अब सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम इसको अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ इसको हम इसको डॉक्टर साहब, एक तो बात की जाती है कि पाकिस्तान वसाइल से भी माला माल है, खजाने छुपे हुए हैं। स्पेशली अगर जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ तो खूबसूरती के हवाले से वैसे ही एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो एक इमेज दे ही रहा है, लेकिन आपने बात की कि हमने शायद उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन अभी भी देखें तो पहाड़ों पे माउंटेनियर्स की एक बड़ी लंबी फहरिस्त हमारे पास जारी हो जाती है। विंटर टूरिज्म में ये चीजें हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम काम तो कर रहे हैं और फायदा तो उठा रहे हैं। जी, मेरा ख्याल है कि बहुत, अगर तनासब से देखा जाए तो बहुत कम तनासिब से। ठीक है डॉक्टर साहब, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि देखिए, एक तो यह कि हमने ऑर्गेनाइज तरीके के साथ लोगों को रागम नहीं किया इस तरफ। जो लोग टूरिज्म के हवाले से वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सरपरस्ती की बहुत जरूरत होती है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को ला के आपने करना क्या है,
آپ نے کرنا یہ ہے کہ ترغیب دینی ہے، لوگوں کو پروجیکٹ کرنا ہے. جیسے میں نے آپ لاسٹ پروگرام میں شاید ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ امریکہ میں ایک جگہ ہے کی ویسٹ. کی ویسٹ مشہور ہے کہ وہاں پہ دنیا کا بیسٹ سن سیٹ سین ہوتا ہے. اچھا، اب میں وہاں جب گیا، کچھ دوست مجھے وہاں پہ لے گئے. اس سے پہلے ان دوستوں نے اس کی مارکیٹنگ کی کہ مجھے ایک اشتیاق پیدا ہو گیا کہ مجھے جانا چاہیے. تو جب میں وہاں پہ گیا کی ویسٹ میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک سمندر ہے اور سامنے سورج اتر رہا ہے. اب اس جو ایک سن سیٹ سین ہے اس کو انہوں نے کیا کیا مارکیٹ کیا دنیا میں. لوگ وی ہیو اے بیسٹ سن سیٹ سین. تو لوگ جو یہاں جانا چاہو گے وہاں پہ. اور مجھے یاد نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس کا ایک پر ہیڈ ٹکٹ جو تھا وہ $100 تھا. آپ اندازہ کریں کہ ہیوج لوگ فلاک کر رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. اور تو کتنی اکانومی میں کیا اس کا جو ہے نا وہ. تو میرے خیال میں اس ناردرن پاکستان کو آرگنائز طریقے کے ساتھ ٹورزم کے لیے تیار کیا جائے. اس میں یہ ہے کہ سیکورٹی کا خیال کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہاں آپ جگہ جگہ سیکیور کریں. ہوٹلس کی وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر لا کے ہوٹلس بنائیں، رستے میں ریسٹ ایریاز بنائیں جہاں پر فیملیز جا سکیں. دیکھیے اس کی سب سے بڑی ایک جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اب جب جائیں تو لوگ کمفرٹیبل ہوں، آپ ان کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں. اگر کہیں رات پڑ گئی، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو جی ساتھ ہی قریبی ایک ریسٹ ایریا ہے، قریبی ہوٹلس ہیں اور ایسی فیسلٹیز ہیں کہ لوگ فیملیز کے ساتھ لوگ جانا پسند کریں اور سیف. تو اس کو پہلے سیف کرنا ہوتا ہے اس پورے خطے کو ٹورزم کے پاس سے، تب لوگ باہر سے لوگ آئیں گے، پھر اس کو مارکیٹ کرتے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں تو موسٹلی جو آپ نے بتائی ہیں وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بٹ انڈیویجول یا بینگ اے یوتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ بھی تو اس کے اندر بھی تو بڑی پوٹینشیل ہے، وہ چاہ یہ رہے کہ بھائی ہم اپنا خود بزنس اب خود رن کریں، خود جنریٹ ریونیو اکٹھے کریں. اسپیشلی اگر ماؤنٹینس کی حوالے سے بات کریں تو اس فیلڈ میں یوتھ کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ یوتھ دیکھیے ایک پہلی تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرنے کی ہے کہ ساری چیزیں گورنمنٹ نہیں کر سکتی، ہر کام حکومت نہیں کر سکتی. دنیا بھر میں یہ ماڈل ہے کہ حکومت یا ریگولیٹ کرتی ہے یا تھوڑی سی سبسیڈائزڈ کرتی ہے چیزوں کو تاکہ لوگوں یہ کمفرٹ ہو جائے. لیکن یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ، میرے خیال میں گورنمنٹ کی ذمہ داری کوئی 10-15-20% زیادہ نہیں ہونی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو آنا چاہیے. پاکستان کی جو یوتھ ہے یہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھول دیں، ہوٹل بنا لیں کچھ لوگوں کو کمفرٹ کرنے کے لیے. دیکھیے بہت سارے کام امیجنیٹیولی سوچے جا سکتے ہیں کہ کیا کیا. یعنی کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے انڈیپینڈنٹ کا سوچیں. لوگ دیکھیے اس میں نا حکومت کو بھی کہنا چاہیے جی لوگ آئیں اور دیکھیے اس کو سیٹ کر. فار ایگزامپل اف آئی واز گورنمنٹ تو مجھے یہ ہونا چاہیے جی مانسرا سے لے کے آپ نے بنجی تک آپ نے یہ ایک روڈ ہے، اس میں اتنے ریزورٹس بننے چاہیے، اتنے ہوٹلس بننے چاہیے، اتنے ریسٹورینٹس بننے چاہیے، اتنے ریسٹ ایریاز، تاکہ یہاں سے آپ کے لیے ایک پلیئر ڈرائیو ہو ٹنڈی گلگت سے شارٹ ایک جگہ ہے. تو آپ جب اس طرح کی کام پھر آپ یہ کہیں اچھا جی بنجی سے ہنزا تک، پھر بنجی سے آپ رائٹ ٹرن کر کے اسکردو تک، پھر رستے میں کچھ ایسے دیکھیں ہمیں پورا کا پورا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا نا اس کو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے. دیکھیے آپ اگر یہ اس طرح کی کچھ ترغیبات دیں، کچھ ٹیکس فری کر دیں، کچھ ایسے معاملات کریں تو میرے خیال میں گلگت بلتستان کے لوگ بھی بڑے شوق سے اس پہ آئیں گے اور کرنا چاہیں گے، اور ادھر سے بھی لوگ جانا چاہیں گے. تو آپ کو ترغیب دینی ہوگی لوگوں کو اور بتانا ہوگا کہ ہیئر از اپرچونٹی. پھر آپ اس کو مارکیٹنگ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا مارکیٹنگ کے لیے بھی دو آپ کے اس میں فوکس ہونا. ایک تو انٹرنیشنل فوکس ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ جی ہمارا ملک خوبصورت ہے، آپ پہاڑوں میں ہیں. دوسرا لوکل ٹورزم کو بھی بہت فروغ دینے کی ضرورت ہے، ڈومیسٹک ٹورزم. میرا یہ خیال ہے کہ اور میں اپنے کچھ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لو کاسٹ ٹورزم کا سوچیں، جس میں ایک عام آدمی جو جس کی انکم بہت کم ہے وہ بھی جا کے اپنی فیملی کے ساتھ جا سکے اور وہ بھی کر سکے. ورنہ یہ دونوں کو فوکس کریں، انٹرنیشنل فوکس رکھیں اور ڈومیسٹک فوکس رکھیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کو پہاڑوں سے عشق رکھنے والے لوگ بھی سن بھی رہے ہیں، ماؤنٹینئرس جس میں خصوصی طور پر آ جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگ جو کہ پہاڑ کا نام سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بس پہاڑوں میں جانا ہی جانا ہے. ان کے لیے لاسٹ میں کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے بالکل ضرور جائیں، آپ کا ملک ہے، آپ اپنے خوبصورت ملک کو ضرور ایکسپلور کریں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے وہ جمع کریں اپنے ذرائع اور ضرور جائیں. دیکھیے یہ میں
چونکہ مجھے 22-23 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، میرا خیال ہے کہ جو نارتھ پاکستان یا پورا پاکستان جس طرح خوبصورت ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے۔ اب ہم نے اس خوبصورتی کے اندر جو ہے اس کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی خوبصورتی پوٹینشیل ہے نا، اس پوٹینشیل کو ہم استعمال کیسے کریں۔ اب اس کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یوتھ بھی ملے، مخیر حضرات ملیں، جو لوگ ٹورزم کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، جو پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی بیچ میں ہیں۔ تو آپ اپنے ملک کو آئی کین اونلی پروموٹ ٹورزم جب میں ادھر خود جاؤں گا تو بتاؤں گا بالکل بالکل ایریا از ویری بیوٹیفل، پہاڑ بہت خوبصورت ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا۔ ٹو مچ ریلائنس آن گورنمنٹ از ناٹ اپروپریٹ۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی ایک بڑی پالیسی فریم ورک بنانا چاہیے، اس میں لوگوں کو لے کے آنا چاہیے کہ آپ آئیں اور ہم اس خطے کو ہم نے کہا کہ پہلے فیز میں اس طرح کر لیں، دوسرے فیز میں ایسے کر لیں۔ یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اسٹریٹجی پلاننگ بہت ضروری ہے، ڈیفینیٹلی، چاہے میں اپنا انڈیویجول کوئی بزنس کیوں نہ چلا رہی ہوں یا بے شک میں کوئی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ کیوں نہ انٹچ ہوں، اپنی پلاننگ اپنی اسٹریٹجی ہوگا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، لاسٹ میں جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس کو کوٹ کرتے ہوئے چلوں گی کہ دیکھیں انٹرنیشنل جب آپ ٹورزم کو بلاتے ہیں یا ان کو کچھ چیزیں اٹریکٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ بھائی لوکل ٹورسٹ کو بھی، لوکل جو ہمارا ایک طبقہ ہے جن کے ذرائع آمدن بھی کم ہے لیکن وہ خواہش بھی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ہم اسپیس بنا رہے ہیں یا نہیں رہے، بیکاز جب ہم ہوٹلس میں جاتے ہیں تو ہوٹلس کی جو ریٹس ہیں وہ آسمان چھو جاتی ہیں، تو ہم ایسا لگتا ہے وہی سے باہر آ جائیں۔ تو ہمیں خیال سب کو رکھنا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی چیز کے اوپر فوکس کیا ہے۔ سو اسی کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے اوپر ٹورزم سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔